بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شیخ ابو محمد احسن الحوارنی اور ابو حفظ عمر بن مزاحم الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرائے نہر ملک میں سے قریہ ملتقی میں آئے اور اپنے بعض اعضاء کے پاس ٹھہرے۔ اسی اثناء میں آپ کی بعض مجالس میں ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ اس مرغی کو ذبح کرو۔ اس وقت آپ نے اسی مرغی کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت پاس موجود تھی۔ اس شخص نے آپ سے اس مرغی کو لے کر ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے 100 اشرفیاں نکلیں۔ یہ شخص ان اشرفیوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ اشرفیاں اس کی ہمشیرہ کی تھیں جن کو وہ رکھ کر بھول گئی تھی، اور اس مرغی نے ان کو نگل لیا تھا، جس سے اس گھر کے تمام آدمیوں کو اس پر بدگمانی ہوئی تھی کہ نامعلوم کیا واردات ہے، اور اس بات زنی کی وجہ سے ان سب نے اسی شب کو اس کے مار ڈالنے کا قصد کر لیا تھا۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری ہمشیرہ کے بری ہونے اور تمہارے اس ارادے پر کہ آج شب کو تم اسے مار ڈالو گے مجھے مطلع کر دیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اس کی اطلاع دے کر تم سب کو ہلاکت سے بچا لوں، تو مجھے اس نے اس کی اجازت دے دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قریہ رضیراں میں آپ سماع کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تمام مشائخ سماع سے فارغ ہوئے تو اس مجلس میں جس قدر فقہاء و قراء موجود تھے، انہوں نے باطن میں فقراء پر انکار کیا۔ تو اس وقت آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے ہر ایک کے سامنے جا جا کر سب کو ایک ایک نظر دیکھا، جس سے ان میں سے ہر ایک کا علم اور جو کچھ ان کو قرآن وغیرہ یاد تھا وہ سب ان کے سینے سے جاتا رہا۔ ایک ماہ تک یہ لوگ اسی حال میں رہے۔ پھر ایک ماہ کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی قدم بوسی کی اور آپ سے معافی چاہی۔ آپ نے دسترخوان چنے جانے کا حکم دیا۔ جب دسترخوان چنا جا چکا اور ان سب نے کھانا کھا لیا، ان کے ساتھ ہی آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا، اور پھر آخر میں سب کو آپ نے ایک لقمہ کھلایا، جس سے جو کچھ کے علم و قرآن ان کے سینہ سے نکل گیا تھا وہ ان کے سینہ میں بائینے واپس آ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے نہر الملک میں بعد گاؤں میں آپ کو تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر دو گاؤں والے ایک مقتول کے پیچھے تلواریں نکالے ہوئے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ قاتل مشتبہ تھا۔ یقینی طور پر فریقین میں سے کسی کو قاتل معلوم نہ تھا، اور مقتول دونوں فریقوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے موقع پر مقتول کے پاس آئے اور اس کی پیشانی پکڑ پر فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تجھ کو کس نے مار ڈالا ہے؟ یہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو فلاں نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ گر کر جیسا کہ تھا ویسا ہی ہو گیا۔ شیخ ابو الحسن الجوسکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ میں نے آپ کو دریا کے کنارے ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ غرض اس وقت میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں کھجوروں سے پر ہو گئیں اور نیچے جھک کر آپ سے قریب ہو گئیں، اور آپ اس سے کھجوریں توڑ توڑ کر تناول فرمانے لگے۔ اس وقت عراق میں کھجور کے کسی درخت میں بھی پھل نہیں آیا تھا۔ اس وقت میں اپنی جگہ سے پھرا اور آپ کے پاس آیا تو ایک پھل مجھے بھی ملا۔ میں نے اسے کھایا تو مشک کی طرح اس میں سے خوشبو آتی تھی۔